بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ویورز، میرا نام ڈاکٹر ساجد محمود ہے. آج ہم ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی لائیو جا رہی ہے. تو اور آج کی ویڈیو کا مقصد جسٹ جنرل ہم ٹاپک جو ہیں ڈیری کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ڈسکشن کریں گے. تو پینل میں ہمارے ساتھ آج کافی سارے ہیں لوگ. تو ون بائی ون میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں، باقی وہ خود ڈیفینیٹلی کرائیں گے. تو ہمارے ساتھ ابھی مارکیٹنگ میں دو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر وسیم صاحب اور ڈاکٹر ذیشان صاحب، جو ڈیفینیٹلی جینیٹک آسٹریلیا کے سیمن جو ایچ آر ایم کے انڈر جو ہے وہ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کو. تو ان کا ہیوج ایکسپیرینس ہے اس میں مارکیٹنگ میں. تو وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ بہت سارے فارمر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کے پاس ڈفرینٹ کویسچنز بھی آتے ہوں گے اور ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. تو ان سے آپ اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ملک صاحب بھی ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹر ہیں ایچ آر ایم ڈیریز کے. اور مدثر صاحب کو آپ ڈیفینیٹلی جانتے ہی ہیں، سارے سی او ہیں ایچ آر ایم ڈیریز کے. ان کے پاس ٹائم کی تو کمی ہوتی ہے، آج نارملی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم آئیں اور تھوڑا سا سیشن کرتے ہیں. تو اگر فارمرز جو ہیں جو اگر لائیو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تو وہ اپنے کویسچن جو ہے وہ پینل سے پوچھ سکتے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ پروگریسو فارمر ہیں حماد صاحب، ان کا فارم ہے قصور میں. تو لاسٹ ایئر انہوں نے اینیملز لیے تھے ہمارے سے کچھ، اور اس سال دوبارہ جو ہیں وہ ایچ ایم ڈیری سے کچھ اینیمل مزید ایڈ کرنے آئے ہیں. تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اینیملز کے ساتھ. تو مسٹر ذیشان صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے مینیجر ہیں ادھر ایچ ایم ڈیریز میں دیکھتے ہیں. تو یہ پینل ہے، اس میں اگر آپ کا جو فارمرز ہمارے ساتھ لائیو ہیں وہ کویسچن بھی ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. کسی بھی جو ان کا ریلیٹڈ کویسچن ہوگا تو اس کا آنسر دینے کی ہم کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں مدثر حسن صاحب سے کہ آپ ابھی پاکستان میں آئے ہیں ریسنٹلی، آسٹریلیا سے بھی گھوم کے آئے ہیں اور ناروے سے بھی آپ جو ہیں وہ ہو کر آئے ہیں. تو تھوڑا سا بس آپ ڈفرینشیٹ کر دیں کہ ناروے کی جو ڈیری سیکٹر ہے اور آسٹریلیا کا جو ڈیری سیکٹر ہے، اس میں آپ نے جو ایکسپوجر کیا ہے تو مین آپ نے کیا ان میں سے ڈفرینسز جو ہیں وہ دیکھے ہیں؟ دیکھیں کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ انٹربول کے انڈر کام کرتی ہیں. ایز فار ایز ڈاٹا از کنسرن، دونوں کا جو ڈاٹا گیدرنگ ہے وہ تقریباً سملر ہے. ہاں، ڈاٹے کی جو ایفیشنسی ہے اور جو ایکوریسی ہے وہ میرے خیال میں نے ناروے میں دیکھا ہے کہ زیادہ ہے. اوبیسلی ان کی کاؤ کی پاپولیشن بھی کم ہے کمپیئر ٹو آسٹریلیا، بٹ جو اینیمل کی ریکارڈنگ ہے جو مثلا آئی کار کے انڈر ہے، جو انٹرنیشنل کمیٹی آف اینیمل ریکارڈنگ ہے، وہ 99.2% ہے. یعنی اگر آپ کسی اینیمل کو کس سٹیج پہ ایون ہوف کا بھی کوئی ایشو ہوا ہے تو یہ بھی ہوگا کہ کس لیکٹیشن میں اس کو ہوف کا ہوا ہے، پھر وہ کس کی ڈاٹر ہے، اور پھر کس فارم پہ ہے، اور اگر آپ نے کسی کو سٹرا دیا تو کس فارم پہ وہ سٹرا گیا، کب اس کی کنسیپشن ہوئی، اور اگر کنسیپشن ہوئی تو کب اس کا مس کیریج ہوا. تو یعنی ڈاٹا کی جو گیدرنگ ہے وہ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ناروے میں ایکسٹریملی نیکسٹ لیول کا. ویسے اوور آل پوری دنیا میں اگر آپ اسکینڈینیویا کا دیکھیں تو سب سے اچھا میں نے ادھر دیکھا. فارمنگ سسٹم کوئکلی، فارمنگ سسٹم سمر میں تو سم وٹ سملر ہے کہ دونوں گریزنگ کرتے ہیں. ونٹر میں یہ ان ہاؤس چلے جاتے ہیں، فورسفلی ان ہاؤس چلے جاتے ہیں ناروے میں بیکاز آف سنو. تو ان کو انڈر بان ہی ورک کرنا پڑتا ہے. اور آسٹریلیا میں بھی اب کافی کارپوریٹ ڈیریز بڑی جو بن رہی ہیں، جیسے موکسیز ہے، لپنگٹن ہے، ایلمار ہے، آپ کے ڈین ونکم ہے، یہ سارے اب بانس کے انڈر چلے گئے ہیں. تو یہ دونوں تو یہ بیسک ڈفرینس تھا جو مختلف کنٹریز کا مدثر صاحب کا ڈیفینیٹلی ایکسپوجر ہے. تو انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے ویوز شیئر کریں. تو اگلا کویسچن جو ہے ہم حماد صاحب سے کرتے ہیں جو ڈیفینیٹلی پروگریسو فارم ہے، ایک فارم ان کا اسٹیبلش ہو چکا ہے اور نمبر بھی انکریز ہو رہا ہے. تو حماد صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کا ابھی تک کیا ایکسپیرینس رہا ہے اور آپ ڈیری سیکٹر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور مزید آپ کی کیا پلاننگ ہے اس میں؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کے لیے. ہم نے تو پہلے بھی ایک دفعہ ہمارا اس پہ انٹریکشن ہوئی تھی کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا بیک ان 2021 پہ ہم نے آپ سے 50 کاؤز امپورٹ کیے تھے، اور ہمارا تو بہت ایکسیلنٹ ایکسپیرینس رہا اس میں، کیونکہ جو جانور ہم نے امپورٹ کیے تھے ایک تو ان کا ملک پروڈکشن میں ہمیں سمرز میں بھی ہم نے اس کو اچیو کیا، اور اپارٹ فرام دا ملک پروڈکشن جو اس سال ابھی ہم نے اپنی انسیمینیشن کی اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس آئے.
ہمارے جو آپ نے خود آ کے ہماری انسیمینیشن وغیرہ چیک کی تھی اور جو ہمارا فرٹیلیٹی کا ریزلٹ ہے وہ اس وقت ہم 90 سے 95% پہ کھڑے اور اب بریڈنگ سیزن ابھی اینڈ ہو رہا ہے. تو میم تو جو آپ سے کاؤز ہم نے پرچیز کی تھی ان کی تو ایک پروڈکشن فرٹیلیٹی اور دین جو ان کے بچے جو پروجینی ہے ہمارے پاس میبل کی آئی ہے وہ بھی بہت ہی اچھی ہے. یہ دوسرا یہ کہ ابھی ہم جو ہمارا مقصد تھا اس دفعہ آنے کا آپ کے ساتھ ہم نے اور آپ سے جانور پرچیز کیے ان بٹوین. جب ہم نے انیشل آپ سے پرچیز کیا تھا 50 اس کے جب ہم نے اپنے ریزلٹس کو دیکھا تو ہم بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے کہ دیز آر دا رائٹ کاز فار اس بیکاز جو ان کو ہم نے بڑے ایک تو ان کی اپنی کیپیسٹی تھی کہ وہ ہیٹ ریزسٹنٹ تھے تھوڑے سے کیونکہ میبل کے تھے سارے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے بھی تھوڑا سا مینجمنٹ کو تھوڑا سا امپروو کیا بٹ اچھے ریزلٹ ہماری ملک پروڈکشن ہماری 29 سے لے کر 30 تک ہم نے اس ایکسٹریم ہیٹ میں بھی ہم نے اچیو کیے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے HRM سے ہم نے مزید اینیمل پرچیز کیے. کنٹینیوئنگ ود دیٹ پھر ابھی ریسنٹلی جب ان کی نئی شپمنٹ آئی ہم نے دیکھا کہ جو جانور آئے اس میں بھی ہم لوگوں نے ابھی جو میں آیا ہوں ان سے ایڈیشنل 10 اینیملز میں نے جو مونٹیب کے جو ہیں ون آف دا آؤٹ کلاس بٹ آئی سین تو جو ان کا اسٹرکچر ہے اور جو ان کی جس طریقے سے آگے ان کی جو آپ نے مطلب انسیمینیٹڈ وتھ سیکس 100% جو آپ نے اوبیسلی HRM ہیز آلویز بین کمیٹڈ ٹو جو وہ اپنے ہمیشہ سے انہوں نے جو ایک کمٹ کیے تو اس پہ تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ دس از این آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ فار HRM اینڈ فار دا فارمرز ایز ویل بیکاز وی فیل کانفیڈنٹ کہ جو ہم لے رہے ہیں وہ کمٹمنٹ ہم سے پوری ہو رہی ہے. اس میں 90% تو ٹھیک ہے 10% تو چانس وہ ہمیشہ ہوتا ہے لیکن اپارٹ فرام دیٹ کہ ہم جو چیز لے رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت بینیفیشل ہے. وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے فارمرز کے ساتھ یہ ایشو آتا ہے مے بی ان دا پاسٹ. اب جب سے مطلب HRM جب اس انڈسٹری میں آیا ہے پیپل فیل کانفیڈنٹ ایز اے انیشیل جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئے اس طرح. پھر اوبیسلی ہمارا انٹروڈکشن CEO صاحب کے ساتھ ہوا, مدثر صاحب کے ساتھ ہوا, تو اس میں ہمیں ایک جو بیس ملنی تھی ہمیں وہ بہت اچھی بیس ملی. اس کی وجہ سے ہم نے آگے سوچا کہ ہم نے اپنے فارم کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اب جو ہمارا جو ڈائریکشن جا رہا ہے پہلے ہم نے کمرشل اینیملز لیے, اب ہمارا جو سیم فٹ پاتھ ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم HRM کا کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہمارے جینیٹکلی ٹیسٹڈ اینیملز ہوں. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ ان دا فیوچر فار ایوری فارمر, ناٹ جسٹ فار اس, فار ایوری فارمر. ان کو بھی چاہیے کہ اور ڈیری جو آگے ہمارے اکنامک کنڈیشنز جا رہے ہیں اس میں ڈیری از گوئنگ ٹو بی ون آف دا پینیکلز آف دا ٹو جو اکانومی کو وہ سپورٹ کرے گی. اینڈ فار دا فارمرز بھی جو اس انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بینیفٹ ہے کہ اوبیسلی پاپولیشن از گروئنگ ناؤ اور دودھ کی ڈیمانڈ آگے جانی ہے. بٹ اس میں یہ کہ ہاں آپ کی بیس اچھی ہونی چاہیے, آپ کا اینیمل سلیکشن بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ وہی آپ کی فیوچر ڈائریکشن کو سیٹ کرے گی. اگر آپ کے اینیمل اچھے نہیں ہیں تو آپ جو بھی کر لو, جتنا مینجمنٹ آپ کی اچھی ہو, سارا کچھ ہو, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو ریزلٹس. اور موسٹلی فارمرز ان دا پاسٹ جو ہیں وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اگر آپ کی فرٹیلیٹی اچھی نہیں ہوتی اینیملس کی. ملک پروڈکشن تو ایک فیکٹر ہے ہی ہے بٹ واٹ آئی فیل دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از آپ کی ریپروڈکشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ دیٹ ڈیفائنز یور ڈیری ڈائریکشن. سو ہم تو بہت خوش ہیں جی, وی آر ہیپی ٹو ورک ود HRM اینڈ اٹس بین پریویلیج فار اس ٹو آلویز پرچیز. اور دوسری اور جو جینیٹک آسٹریلیا سے ہم نے اپنا ہمیشہ آپ سے وہ سیمن لیا ہوا ہے اس کے اوبیسلی ریزلٹس جو آگے پروجینی آئے گی دیٹس گونا بی اے نیکسٹ لیول. سو یا ہم تو اس میں بہت ہیں. آلویز تھینک یو ٹو HRM فار آل دا سپورٹ اینڈ تھینک یو سو مچ. جی تو حماد بھائی نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ ان کا ابھی تک جو ڈیری میں ایکسپیرینس رہا ہے تو وہ ماشاءاللہ بہت اپنے ایکسپیرینس سے ہیپی بھی ہیں اور امید بھی کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ فیوچر میں بھی ایک اچھے فارمر کے طور پہ جو ہیں پاکستان میں ابھریں گے. تو جو آڈینس ابھی لائیو ہے ساتھ وہ اپنے لائیو کویسچن پوچھ سکتی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ساتھ ساتھ آنسر بھی دیتے جائیں گے اور جو کویسچن بچ جائیں گے وہ اینڈ پہ سیشن پہ دے دیں گے. آپ کے پاس جرسی میں انویسیبل بل ہے, میرا کوشچن ہے اگر آپ کے پاس جرسی کی ڈاٹرز ہیں تو وہ کیا پرفارمنس کر رہے ہیں؟ جی ایک شہزاد ماہر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں, شہراز ماہر. ہاں ان کا کویسچن ہے کہ انوینسیبل بل کا سیمن اویلیبل ہے اور یا نہیں, اور ساتھ اگر اس کی ڈاٹرز جو اگر آپ کے فارم پر آئی ہیں تو وہ کس طرح پرفارم کریں گے, تو اس کا آنسر مدثر صاحب دیں گے.
وہ ڈاٹا تو آپ کے پاس ہے، بٹ ان جنرل ہمارے پاس جو ڈاٹرز وہ بیسیکلی ملین اور میلنی فیملی سے پروڈومنٹلی آئے ہیں. انوینسیبل کی ڈاٹرز آف کورس ہماری کاف میں ہیں، ابھی ملکنگ میں نہیں آئی. میرا خیال ہے وہ ابھی انسیمنیشن پروگرام میں جائیں گی 2-3 ماہ بعد، تو وہ ابھی اس پہ تو نہیں آئی. مگر جس فیملی سے انوینسیبل ہے اس کی ڈیفینیٹلی ڈاٹرز ہمارے پاس ملکنگ ہے. تو ہمارے پاس اوور آل ڈاٹا ہمیں لگتا ہے کہ 3 اور 5 ڈیز میں جو ہماری جرسی ہے وہ بٹوین 7,000 سے 8,500 لیٹر تک جائے گی. اب یہ رینج اتنی بڑی آپ کو اس لیے دی ہے بیکاز پیک ٹائم پہ ان کی کاونگ تھی، کچھ نے پیک پہ نہیں کیا، کچھ نے ونٹر میں جا کے کاونگ کی اور کہیں کہ جون جولائی میں ہوئی. تو اس ٹائم ویدر کنڈیشنز بڑی ٹف تھیں اور انہوں نے جو ٹرانزٹ کیا ٹرانزیشن میں ان کو کافی ہیٹ سٹریس تب تھی. بے شک جرسی ہیٹ ٹالرنٹ ہے پر اس ٹائم بہت بہت ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں انہوں نے کیا. تو اس لیے ان کا ملک جو ہے وہ تقریباً 800 سے تقریباً 1300 ڈفرنس ہمیں لگتا ہے وہ آئے گا. مزید ڈاٹا ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر اگر اس میں کرنا تو ہے یہ میں نے کچھ دن پہلے یہ ویڈیوز بنائی ہیں جرسی پہ، تو اس کا ڈاٹا میں نے کمپلیٹ شیئر کیا تھا. تو اس میں جو ہماری جرسی تھیں وہ تقریباً 100 ڈیز پلس تھی پریگننٹ، اور جو ٹوٹل ملک اس وقت دے چکی تھیں وہ تقریباً 6000 پلس ملک دے چکی تھیں. تو ابھی ان کی لیکٹیشن رہتی ہے، ابھی پہلا سال ہے ہمارے پاس، پہلی لیکٹیشن میں ہے. تو انشاءاللہ جب ڈاٹا کمپلیٹ ہوگا تو ہم پوری لیکٹیشن کا ڈاٹا بھی شیئر کریں گے. بٹ جو یوزلی لگ رہا ہے وہ انشاءاللہ 8000 سے 9000 لیٹر کو لازمی ٹچ کریں گی. اور جیسے مدثر صاحب نے بتایا کچھ اینیملز کی کاونگ تھی جو وہ مئی جون میں ہوئی تھی، تو وہ ڈیفینیٹلی اینیمل جو ہے وہ کم پروڈیوس کر سکے اور انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے میں ان کو ٹائم لگا. تو جو ابھی ریسنٹلی سردیوں میں جن ہیفرز نے کاونگ کی ہے وہ ابھی تک بہت ایکسلنٹ پرفارم کر رہی ہیں، اور ان کا پروڈکشن میں ڈیفینیٹلی ڈفرینس ہے جو کہ گرمیوں میں انہوں نے کاونگ پر کم ہم کہہ رہے ہیں 7,000 لیٹر کو، مطلب یہ بہت مطلب ایک جرسی کے لیے بہت بڑی پروڈکشن ہے. ایگزیکٹلی، اور پلس 5 پلس فیٹ. اور تو یوزلی ہم نے 2 دفعہ جو ہم نے پرٹیکولرلی جرسیز کا فیٹ چیک کیا بیکاز پروڈومنٹلی ہالسٹین فارم ہے، اور اراؤنڈ اباؤٹ میرا 5.1 اور 5.2% فیٹ تھا. تو 7,000 لیٹر اتنے فیٹ کے ساتھ آئی تھنک ہم وی آر مور دین ہیپی، اسی لیے ہم اور لے کے آئے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اور حسن صاحب اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ فرسٹ ٹائم جرسیز لے کر آئے تھے تو ہم اونلی 20 لے کر آئے تھے. اب دوبارہ یہ جو شپمنٹ آئی ہے ریسنٹ، اس میں آپ نے مزید ایڈ کی اور ہرڈ کو آپ نے انکریز کیا ہے، اس کی پرٹیکولر ریزن بتا دیں پلیز. اور دوسرا میرا حال فارمر کا یہ بھی دوسرا پارٹ تھا کوشچن کا کہ انوینسیبل کی سیکس ڈوزز اویلیبل ہیں اسٹاک کو، چونکہ میں دیکھتا ہوں تو انفارچونیٹلی ایٹ دس مومنٹ ہمارے پاس اسٹاک جو ہے وہ جب آیا تھا تو اتنا کوئکلی وہ سیل ہوا ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم اتنا اچھا جو ہے وہ جرسی میں ہمارے پاس سیمن آیا تھا. تو نیکسٹ شپمنٹ انشاءاللہ ہماری ان اباؤٹ 2 to 3 months آ جائے گی، آئی تھنک مے بی ارلیئر دین دیٹ. تو اس میں جو ان سے بھی فارمرز کو پرٹیکولرلی جرسی میں اگر ان کو چاہیے سیکس ڈوزز تو بیٹر ہے کہ اپنی پری بکنگ بھی ہمارے ساتھ کرا لیں. تو آپ پلیز اگر وہ جرسیز کے اوپر بتا دیں جو آپ نے انکریز کیا ہے ہرڈ. دیکھیں شراز کا اچھا کویسچن ہے. آئی تھنک اس کو نٹ شیل میں آپ نہ لیں، مگر اس کو اگر آپ براڈر میں دیکھیں تو جرسی ایز اے بریڈ آئی تھنک اس نے ہمیں سرپرائز کیا ہے. اور بہت ریور لائن یہاں پہ اور گلشن فارمز پہ جو قصور میں ہے دے پرفارمڈ آؤٹ اسٹینڈنگلی. ریور لائن پہ ایکچولی زیادہ اچھی پروڈکشن دی ہے بیکاز آئی بلیو کہ ان کی فیڈنگ سسٹم ہم سے زیادہ اچھا تھا، تو انہوں نے ہم سے بھی زیادہ پروڈکشن لی ہے اور بہت اچھی لی ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے ابھی بھی جرسی ہم نے دوبارہ ایڈ کی جیسے ملک صاحب نے، کہ وہ اسی لیے کہ جو پہلے جرسی تھی اس نے بہت اچھا پرفارم کیا اسپیشلی ان ٹرمز آف جو ٹوٹل سالڈ کے ساتھ. تو اوور آل جو آپ یہ اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا، تو اس ٹائم ہم پراؤڈلی سے اور تھینک یو ٹو آل دا فارمرز جنہوں نے اب جو ہم گروتھ کر رہے ہیں. ہماری اس دفعہ آٹو سیل تھی، ہمیں آئی تھنک اس دفعہ مارکیٹنگ وائز بھی ہم نے اس طرح اپنا نہیں ایکسپینڈ کیا، پر ہمارا جو فارمر کا فیڈ بیک تھا، ہم ریئلی تھینکفل ٹو دا فارمرز کہ اس ٹائم بیٹھے. آئی لو ٹو سے کہ ہمارے پاس ڈوزز ہیں اور ہم دیں، مگر جرسی کا اتنا کوئک سیل آؤٹ تھا کہ اب میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی سیکس کا تو شاید ہی کوئی اسٹاک ہو. اب انشاءاللہ نئی شپمنٹ ہم تیار کر رہے ہیں، مزید آگے ڈسکشن میں اس کو کر لیتے ہیں. جی تو ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. تو مدثر صاحب کو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں ویڈیوز میں،
تو آج ہم ملک صاحب بھی اٹیچ ہوئے ہیں، تو ملک صاحب سے بھی پرٹیکولرلی کوشچن کرتے ہیں. تو یہ مدثر حسن صاحب کی ایبسنس میں فارم کو دیکھتے ہیں. تو یہ شروع سے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ اسٹارٹ سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا یہاں پہ، تو ابھی تک لے کر چل رہے ہیں. تو آج اس موقع میں چلے ہمارے ساتھ ہیں. تو ان سے کویسچن یہ ہے کہ مدثر صاحب، آپ نے جو ابھی تک جو چیلنج دیکھے ہیں، آپ موسٹلی اکاؤنٹس کو بھی دیکھتے ہیں، فیڈ کی پروکیورمنٹ میں آپ ہوتے ہیں، تو آپ کی نظر میں کون کون سے مین چیلنج ہیں جو ڈیری میں ہیں، اور ان کو آپ کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں فارمرز کے لیے؟ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیری میں جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو حسن صاحب نے ہم سب کو، جتنے بھی جو انویسٹر تھے، ان کو یہ سب سے پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ فرسٹ 3 ایئرز آپ اس میں سے کچھ بھی نہ ایکسپیکٹ کریں، کیونکہ یہ اس بزنس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ آپ کو 3 سال بعد جو ہے وہ ریٹرن جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. تو یوزلی جو فارمرز پاکستان میں جب اس بزنس میں آ رہے ہیں، اسپیشلی نیو کمرز یا جو ینگ فارمرز ہیں، جیسے حماد صاحب نے بھی ریسنٹلی اپنا فارم بھی سٹارٹ کیا ہے سال ایک پہلے، تو اس میں یہ آپ کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا چاہیے کہ پہلے جو 3 ایئرز ہیں وہ آپ کے لیے ہارڈ ہوں گے، کیونکہ آپ سٹارٹنگ فیز میں ہوتے ہیں، آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس بھی آف کورس اتنا نہیں ہوتا، فیڈ کے مسائل آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کاؤنٹ فار کرنی ہے. اور پھر پرٹیکولرلی اگر آپ کے پاس جو بجٹ ہے، اگر آپ کے پاس 100 کیٹل کا بجٹ ہے کہ آپ نے منگانی ہے فرسٹ ٹائم، تو اب بیٹر ہے کہ آپ 50 منگائیں، بٹ ان کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں. تو اگر آپ کوانٹٹی پہ جائیں گے کہ ایک ہی دفعہ 100 لینی اور کمرشل کیٹل، یا پھر جو آپ کو کوٹ کر رہے ہیں کمپٹیٹرز جو شپمنٹس لے کر آتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ آپ کو لو پرائسز اگر کوٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی کوالٹی کے اوپر بھی ضرور کمپرومائز کریں گے. جب کوالٹی پہ کمپرومائز ہوگا تو ڈیفینیٹلی کیٹل کی وہ پرفارمنس اپنی وہ ہوگی جو ایک اچھی کیٹل آپ کو دیتی ہے، جو پیڈیگریڈ ہوتی ہے، جس کا مکمل ڈاٹا ہوتا ہے، جینومکلی ٹیسٹڈ ہوتی ہے. تو یہ ڈائریکشن آپ نے خود اپنی سیٹ کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد جب آپ آرگینک گروتھ کے اوپر ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اسٹرگل تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے. سو بیٹر ہے کہ اگر آپ نے فرسٹ ایئر 50 کی یا 100 کی لاٹ منگائی ہے تو سیکنڈ ایئر آپ یہ ٹرائی کریں کہ آپ اس میں مزید ایڈ کریں 50، یا جتنی آپ نے منگائی ہے اس کا ایٹ لیسٹ 50% ضرور ایڈ کریں، تاکہ آپ کا جو کیش فلو ہے، یعنی کہ جو ملک سے آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا تو آپ آف کورس 3 سال بڑے آرام سے وہ پیریڈ گزار لیں گے، اور اس کے بعد ہرڈ آٹومیٹیکلی گرو کر رہا ہے، آپ کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں، پھر آپ ایکسیس ہیفرز کو مارکیٹ میں سیل کریں گے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ پھر اس اسٹرگلنگ فیز میں بڑے آرام سے اس میں سے گزر جائیں گے. اچھا، اس میں میں ایڈ کر سکتا ہوں کہ جو پہلے بھی ملک صاحب نے بھی کہا کہ آپ کی بیس بہت مضبوط ہونی چاہیے، بیس آپ کی اینیمل سے آئے گی. جب ہم آسٹریلیا گئے تھے تو ہم نے بڑے فارمز کو وزٹ کیا ویسے، جس میں آؤٹ اسٹینڈنگ موکسیز، کافی ڈفرینٹ بڑے بڑے فارمز پہ گئے، اور جو لوکلی امپورٹ ہمارے سے پہلے ہو رہی تھی، جو کہ فارمرز کے لیے ڈیزاسٹر بھی ہوتا تھا سرٹن ایک حد تک، کہ یہاں پہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ 80 to 20% سیکس ریشو ہے، وہ آتے تھے کبھی 40 to 60 آتا تھا، جانور میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی تھی ملک پروڈکشن کی. تو یہ میری سب فارمرز کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی آپ نے سلیکشن ہمیشہ اچھی کرنی ہے، اور اس میں یہ کیونکہ یہ ڈیفائن کرنے والا آپ مومنٹ ہوگا آپ کے ڈیری فارم کا. اگر ہم آج کانفیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا جانور اچھا ہے، اگر ہم تھوڑا بہت انوائرمنٹل اگر اسٹرگل ہم کر رہے ہیں تو وہ وہ تو ہوتا ہی ہے، بٹ ہم کانفیڈنٹ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے پاس بیس اچھی تھی، ہم نے اچھے جانور خریدے، اچھے جانور ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ، اس سے میں بہت زیادہ ایک کانفیڈنس لیول بڑھ رہا ہے. جو ہمارے پارٹنرز بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہاں کہ کیا ہم نے آگے ڈائریکشن لینی ہے تاکہ ہم فردر امپروو کریں. تو ہر فارمر کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی یہ اینیمل پرچیز کریں تو آپ کی بیس اچھی ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں. آپ کی اگر فرٹیلیٹی نہیں ہوتی، ریپروڈکشن نہیں ہوتی، یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ ٹربل کرتی ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم فیڈ اپ ہو گئے، یہ ڈیری فارمنگ ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ ایک میرا پوائنٹ تھا، میں نے کہا دوبارہ سے اس کو ذرا ہم ہائی لائٹ کرنے. دیکھیں آپ، میں ایڈ کروں. دیکھیں میں بڑا شارٹ آپ کو بتاؤں گا، جب آپ نے اینیملس کے کہیں سے بھی لینے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم سے لینے ہیں، کہیں سے بھی لینے ہیں، تو آپ بیٹھ کے کسی ایکسپرٹ کے ساتھ آپ اس کے اسپیسیفکیشن بنا لیں، وہ اسپیکس کی آپ کوٹ لیں.
آپ کو کسی سے یہ کہنے کی ضرورت ہے ہمیں اچھے یا برے جانور دیں. آپ کوئی بھی اسپیکس بنا لیں کسی بھی انڈیکس کے, آپ نے نیٹ میرٹ کے بنانے ہیں, ٹی پی آئی کے, بی پی آئی کے, جو بھی آپ اپنے اسپیکس بنا لیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ یار ہمیں اتنی فیٹ پرسنٹیج, جو آپ اسپیسیفکیشن بنائیں پھر آپ کوٹ لیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یار مجھے اچھا یا برا یا وہ اسپیکس. باقی رہے گی جو ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکس, دیکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. آپ نے سیکس لیا تو سیکس ہونا چاہیے, آپ نے فلاں بل سے پریگننٹ لی ہے تو وہ ہونا چاہیے. یہ تو ایک مطلب یہ تو مورل ڈیوٹی ہے نا, یار یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. پر آپ کو میرا خیال ہے اس بار کو بھی اوپر لے کے جانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے اسپیسیفکیشن ریڈی کریں, اپنے فارم مینیجر کے ساتھ مل کے, کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے, اور اس اسپیسیفکیشن کے 2-4 کوٹ سب سے لیں, اور جو اس کوٹ میں آپ کو صحیح لگے یو جسٹ پرکور دوز ونس. جی تو یہ کافی جو کیونکہ لاسٹلی کیونکہ ہم ابھی تک اس ریس میں ہیں, امریکن جانور اچھا ہے, ڈچ اچھا ہے, یار سارے ٹھیک ہیں. آپ اسپیسیفکیشن لیں, اس اسپیسیفکیشن سے وہ جانور آپ کو افریقہ سے آتا ہے, امریکہ سے آتا ہے, آسٹریلیا سے آتا ہے, اس اسپیسیفکیشن کا جانور آنا چاہیے. جی تو ہمارے ساتھ ابھی دو کویسچن آئے ہیں, وہ ہم کوئکلی اس کو ساتھ آنسر دیتے جاتے ہیں. سو پہلا کویسچن عطا اللہ جان کا کوشچن ہے, آسس زیڈ کا سیمن کب اویلیبل ہوگا؟ سید عطا اللہ, یہ ابھی ہم نے بتایا کہ جو پچھلا سیکسیمن تھا جرسی کا, نہیں وہ اوزی ریڈ کا پوچھ اور ریڈ کا. دیکھیں یہ ہماری دیکھیں جو پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے 1980 اس کے مطابق 2 بریڈ کا سیمن پاکستان میں آتا ہے, ہولسٹن اور جرسی کا. ایچ آر ایم کو اسپیشل پرمیشن ملی ہوئی ہے نارویجن ریڈ کی, ہم اپنے فارمز تک یوز کر سکتے ہیں. اب ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس کا جو پیمانہ ہے اس کا بڑھائیں. جو اور کوئی نیوکلس ہرڈ ہیں وہاں پہ ہولسٹن اور صرف جرسی پہ جو اپنی زیبو بریڈ اس پہ نہ, وہاں پہ بھی ہم اس کے ٹرائل اور یوزیج ہم اس کے کرتے رہیں. تو وہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی. اب گورنمنٹ ریلیکس کر رہی ہے پالیسی اراؤنڈ آل دا بریڈز, انشاءاللہ سون. جی تو اگلا کویسچن اس میں یہ ہے غلام عباس کا کہنا ہے, سی ویز کراس کاؤ آر لولی, آر یو پارٹیکولرلی ورکنگ آن دیم؟ اینڈ سیکنڈ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹیکولرلی ان جرسی فارمر یوزلی فیس ادر ایشوز, ادر بیکمس pendulous due to losing of udder. How can we cope up with this issue? جی تو ان کے بیسکلی 2 ہی کویسچن ہیں. غلام عباس ہے. غلام عباس میرا خیال ہے خان ڈیری سے ہوں گے. غلام ڈیری کا نام لکھا ہوا اگر آپ تھوڑا سا ڈیری کا نام بھی بتا دیں, کیونکہ زیادہ میرا غلام عباس خان ڈیری سے ویری اسمارٹ آپریٹر, از گڈ. دیکھیں 3 وے کراسنگ پہلے چلے اس پہ بات, ہم شروع ہی نیچے سے کرتے ہیں. جب میں بل سلیکشن کرتا ہوں تو وی آلویز اسٹارٹ فرام دا باٹم, تو اڈر تو پہلے آتا ہے, بیکاز ہم جب اوپر سے شروع کرتے ہیں ملک یا وہاں سے فائن آپ کر سکتے ہیں, مگر آپ کے پاس اگر بیگ ہی ریڈی نہیں ہے تو اس نے 4-5 لیکٹیشن کیا کرنی, یعنی اوپر سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو لیٹ سے 12, 14 یا 15 ہزار لیٹریج آپ اس نے کیری کرنا, تو اس نے کسی بیگ میں کرنا ہے نا. تو اب ہولسٹن کا یہ تو پرابلم رہ ہی نہیں گیا کہ اس کا دودھ کسی بھی ہولسٹن کا کوئی پرابلم نہیں ہے, اب اس کی ایفیشنسی کا پرابلم ہے. اب کاؤ کو کریٹ کیا کرنا ہے, تو ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں. ہماری جو ٹیتھ پلیسمنٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. کلیفٹ, ٹیکسچر, اڈر ٹیکسچر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یعنی ملک نکلا ہے تو پھر شوڈ ہیو الیسٹیسٹی ٹو گو اپ. ٹیکنیکل بات, اور ہائٹ اور ویٹ, یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو اب نیچے سے ہم شروع کرتے ہیں. میں نے کہتا کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے, دیٹس ہاؤ وی ڈو اٹ. اینڈ وی بلیو کہ ایچ آر ایم کیٹل ہیز ون آف دا بیسٹ اڈرز پاکستان میں, نہیں ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اور وہ یہ کہ اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں, وہ ہم سلیکشن ہی ایسے کرتے ہیں, ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں. اور پھر ٹائپ پہ وی ڈو ناٹ کمپرومائز. آئی بلیو کہ ٹائپ از اسٹل ویری امپورٹنٹ کیٹل کی لانگجیوٹی کے لیے, پر اس میں ہم اسٹیچر کوشش کرتے ہیں جسٹ ابو بریڈ ایوریج, باٹم ہو تو فینٹاسٹک. ہم نے 2 بچ یوز کیے ہیں ابھی ہمارے پاس ہیں اور ابھی آ رہے ہیں, جن کا ٹائپ جو ہے 18, 108, 109 ہے, پر آپ بلیو کریں کہ اسٹیچر جو ہے 99
اور 98 کے لگ بھگ ہے. تو دونوں پہ ٹائپ اینڈ اڈر دونوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا, چاہے آپ 3 وے کراس کر رہے ہو. تو 3 وے کراس کا میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں. ایڈی کنار ان آسٹریلیا, پریری فارم یو ایس اے, اور ہمارے ہاں کارپوریٹ ڈیریز جو کراس 3 وے کراسنگ, یہ دے آل دی موسٹ پروفیٹیبل ڈیریز. جو ایڈی کنار ہے, از ون آف دا پروفیٹیبل فارم ان آسٹریلیا, 3 وے کراس. پریری فارم ان یو ایس اے, 3 وے کراس. اور جو ہم یہاں پہ بھی ہمارے جو کارپوریٹ ڈیریز ہیں, ہمارا نام نہیں لیتا, دے آر دی پروفیٹیبل فارمرز. تو 3 وے کراسنگ, کیونکہ یو گیٹ اے ہائیبریڈ وگر. اور پاکستان میں جہاں پہ میڈیم سائز ہے, ایسے کنونشنل بانز نہیں ہے, ڈیفینیٹلی 3 وے کراسنگ از دا وے. اور بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے جرسی کو یہاں پہ ہالسٹن یوز کر کے. آئی تھنک بیسٹ وے ٹو کمپلیمنٹ ہالسٹن, نارمل سائز جو ہمارا میڈیم سائز فارمر ہے اس کے لیے ہالسٹن, جرسی, اینڈ دین ایونچولی اگر ریڈ آ گئی تب تک آپ فلپ فلاپ کر سکتے ہیں جرسی اینڈ ہالسٹن کے درمیان. یو ول ہیو آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ, دنیا میں پروون ریزلٹس ہیں. یہی میرا جی آپ نے کافی ایکسپلین کر دیا کوشچن کو, اور آلموسٹ سمجھ بھی آ گئی ہوگی. ایک چیز میں ایڈ کرتا جاتا ہوں, جو موسٹلی پاکستان میں جو ڈیفینیٹلی جرسی بریڈ میں آرڈر جو لٹک جاتے ہیں وہ ایشو ہے, اس کی جینیٹک میں ہے. بٹ جو باہر والی کنٹریز ہیں جہاں پہ وہ ورک کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنی جینومک کے تھرو اس ایشوز کو سارٹ کیا ہے. اور جو ڈیفینیٹلی HRM پہ اینیملز آئے ہیں, یہ پیڈگری رجسٹرڈ ہیں اور جینومکلی ٹیسٹڈ ہیں. تو جینومک ڈیٹا ان کا شو کرتا ہے کہ ان کے ایڈرس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی نہیں لٹکیں گے, کیونکہ یہ وہ پروف کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو پہلے جو آئے ہیں پاکستان میں اینیملز, وہ موسٹلی کمرشل تھے, تو ان میں یہ ایشوز فیس ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جو ایڈرس تھے وہ لٹک گئے تھے. تو یہی ہے کہ آپ جب ڈیٹا کے ساتھ چلتے ہیں تو اینیملز آپ کے ساتھ پھر شو بھی کرتے ہوتے ہیں. تو کیونکہ یہ رینڈم ایک ڈسکشن ہے, تو ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم صاحب اور ڈاکٹر ذیشان صاحب بھی موجود ہیں. تو ان کا ایک ایڈ کر سکتے ہیں آپ ہیوج ایکسپیرینس ہے فیلڈ میں ایز اے مارکیٹنگ پوائنٹ, اور یہ ڈفرینٹ فارمز کو وزٹ بھی کرتے ہیں. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کو ابھی تک کے جو ہے فارمرز کے کیا ایشوز ملے ہیں ڈفرینٹ فارمز پہ. پارٹیکولرلی ہم بریڈنگ کو دیکھتے ہیں, اگر تو بریڈنگ میں موسٹلی فارم پہ ایشوز آتے ہیں, ان کے اینیمل پریگننٹ نہیں ہوتے, تو اس کو بھی یہ دیکھیں, کیونکہ یہ سیمن سیل کر رہے ہیں. تو آیا کہ ان کو فارمر کی طرف کس طرح کے کویشچن ملتے ہیں اور یہ کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں. تو وسیم صاحب سے کوشچن اور بھی تھا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. فیلڈ کے اندر ہمیں ایشوز ملتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ملتے ہیں. اس وقت جو ہے نا پاکستان کے اندر جو مین ہے کہ ابھی وہ پیڈیگری اینیملز, ڈیری فارمنگ جو ہے نا, اس کو ابھی وہ سمجھ نہیں پا رہے. آپ لوگوں کی ویڈیوز ہیں, مدثر صاحب کی ویڈیوز ہیں, آپ کی ویڈیوز ہیں, اس چیز کو فالو کر رہے ہیں, بٹ اس میں ڈیری فارم ایک نیا شروع ہو رہا ہے, اس کے پاس پلاننگ نہیں ہے, اس کے پاس سلیکشن نہیں ہے. ہم اس چیز کو ٹیکل کر رہے ہیں. وی آر کانفیڈنٹ کہ وی ول ڈو اٹ سون. اینڈ فارمرز کو تھوڑا سا ٹرسٹ اور کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر. جو اینیمل کی سلیکشن ہے, اپنے ان کے فارم کی جو پلاننگ ہے, فارم کی جو مینجمنٹ ہے, پیڈیگری اینیملز کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہے, ان کے ڈیٹا کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہے. سیمن سلیکشن جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنی خود سے دیکھنی ہے. جس وقت آپ سیمن سلیکشن اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں, آپ کے پاس بریڈ اچھی آ جاتی ہے. آپ کا مین فوکس جو ہے فارم کے اوپر اینیمل سلیکشن, اور پھر اس کے بعد آپ کے سیمن کی سلیکشن کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک یہ میتھ ہے کہ ڈاکٹر ساجد نے HRM کے اوپر یہ کر لیا ہے, اب وہ فارم KPK میں ہے, ساؤتھ میں ہے, نارتھ میں ہے, وہ ڈاکٹر ساجد کو فالو کر رہے ہیں. وہ اپنے اس ایریے کو یا اس کے پاس جو اینیملز ہیں اس کو وہ فالو نہیں کر رہے. بیسیکلی آپ نے سیمن سلیکشن کرنی ہے اس اینیمل کے لیے جو آپ کے فارم کے اوپر موجود ہے. اس کی کیا کیپیسٹی ہے اس کے اندر, اس اینیملز کی کیا ان کی آگے بریڈنگ گول ان لوگوں کا کیا ہے, اس فارم کا بریڈنگ گول کیا ہے. ایوری فارم ہیز ڈفرینٹ بریڈنگ گول, ایوری فارم ہیز ڈفرینٹ بریڈنگ اسٹریٹجی, اور ان کو وہ فالو کرنی چاہیے. ہر فارم کو اپنی بنانی چاہیے, نہ کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے چلنا چاہیے. ہاں HRM یہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں, فیلڈ میں ہم لوگ موجود ہیں. کسی کو جہاں پہ ایشو آتا ہے وہ ہم سے کنسلٹ کر سکتا ہے. وہ یا ہیئر HRM وزٹ کر سکتے ہیں, آپ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ فارمرز کو تھوڑا سا اس چیز کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم کافی زیادہ جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں لے کے آ رہے ہیں ڈیری فارمنگ کے اندر. اب فرسٹ ٹائم ان پاکستان پیڈیگریڈ اینیملز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں. HRM جو ہے وہ ایک ماڈل فارم کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں ہم. تو
کچھ فارمرز ایسے ہیں جو کہ پراپرلی HRM کو فالو کر رہے ہیں اور دے ڈو اٹ ویری ویل. ٹھیک ہے, ان کو کامیابی بھی اس چیز سے ملی ہے. کچھ فارمر جو ہیں وہ ابھی اس کیو میں ہیں, ان کو تھوڑی سی چیزیں سیکھنی بھی پڑیں گی, ان کو تھوڑی سی چیزیں امپلیمنٹ بھی کرنی پڑیں گی اپنے فارم کے اوپر. تو چیلنجز ہر جگہ بھی ہوتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر جو ڈیری فارمنگ ہے وہ اس کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. ماڈرن ڈیری فارمنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, وہاں پہ پیڈیگریڈ اینیملز ایڈ کر رہے ہیں, کمرشل اینیمل سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ڈیٹا اپنا پراپر کلیکٹ کر رہے ہیں, سیمن کی سلیکشن کے اندر وہ لوگ اچھے جا رہے ہیں, اور ہوپس ہو کہ وہ ڈوئنگ بیٹر. تھینک یو. تو ڈاکٹر وسیم صاحب نے کافی پوائنٹس جو تھے جو فیلڈ میں چیلنجز آ رہے ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں. تو ابھی ہم ڈاکٹر ذیشان صاحب سے ویوز لیں گے. انہوں نے اس سے پہلے جینیٹک آسٹریلیا سے پہلے 2-3 کمپنیز میں کام کیا, سو ڈفرینٹ کمپنی کے سیمن انہوں نے سیل کیے ہیں, جس میں امریکن بھی تھے اور اب ڈیفینیٹلی آسٹریلین سیل کر رہے ہیں. تو اس پوائنٹ پہ ہم رہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ابھی تک جو فیلڈ میں کیا وہ چیلنجز دیکھے ہیں اور کس طرح انہوں نے ان کو ٹیکل کیا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر وسیم صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ماشاءاللہ سے تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے مارکیٹ میں ہم سیمن سیل کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹری اور ریجن میں, جس میں سمیکس بھی رہا ہے, ST بھی رہا ہے, ورلڈ وائڈ سائر بھی رہا ہے. تو بیسیکلی جب ہم فارم پہ جاتے ہیں تو بیسیکلی فارمر کا کویشچن یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹاپ کا بل کون سا ہے نا. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں سلیکشن کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ ٹاپ کا بل آپ نے یوز کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ہارڈ میں کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کو آپ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. وہی بات جیسے ڈاکٹر وسیم نے کہا کہ آپ کی بریڈنگ گول ہونی چاہیے سب سے پہلے. اگر آپ نے کسی فارم کو یا اپنے کسی چیز کو کسی جگہ پہ لے کے جانا ہے تو اس کا آپ گول بنائیں گے. جیسے اگر میں نے جو ہے نا اگر عارف والا سے لاہور جانا ہے تو میں اپنا ایک روٹ میپ بناؤں کہ میں نے کس طرح جانا ہے. تو اس طرح آپ نے بھی اگر اپنے فارم کو ایک لیول پہ لے کے جانا ہے تو آپ ایک بریڈنگ گول بنائیں گے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو ٹاپ کا بل ہے یا جو HRM یوز کر رہا ہے یا کوئی کارپوریٹ ڈیری یوز کر رہا ہے تو وہ بل آپ کے ہرڈ کے لیے فائدہ ہوگا. آپ نے اپنے اینیمل کو دیکھنا ہے, اس کے مطابق آپ نے کوئی بھی اوریجن بل ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ جینیٹک آسٹریلیا کے بل ہی اچھے ہیں یا وہ دوسرے اوریجن کے کسی کمپنی کا بل, کسی بھی کنٹری یا کسی بھی کمپنی کا بل ہو, وہ آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے. جس کرائٹیریا کی جو آپ کو ڈیمانڈ ہے وہ آپ نے اس میں جو ہے نا دیکھ کے سلیکٹ کر لینا ہے. اس میں یہ نہیں ہے آپ نے دیکھنا کہ یار میں نے جو ہے نا وہ US بیس یوز کرنا ہے یا آسٹریلین بیس کرنا ہے یا کینیڈین بیس کرنا ہے. تو بیسیکلی جو چیلنج اس ٹائم جو فارمر میں فارمنگ کو جو پاکستان میں جو فارمنگ جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آتا ہے فرٹیلیٹی کا ایشو, کیونکہ اس پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. سیکنڈ جو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جو اینیملز کی جو لیگز ہیں ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی, ہاک ان ہوتے ہاک آؤٹ ہوتی ہیں. تو اور تیسری چیز آتی ہے اڈر. تو اب جو سینیریو جا رہا ہے اس میں پروڈکشن کا ایشو نہیں ہے, ہولسٹن آپ کو پروڈکشن دے گی. بیسیکلی آپ نے اینیمل کریٹ کرنا ہے, پروفیٹیبل اینیمل کریٹ کرنا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو اینیمل دودھ زیادہ دے رہا ہوگا وہ آپ کے لیے پروفیٹیبل ہوگا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو جانور 40 لیٹر دودھ دے رہا ہے تو وہ آپ کو شاید نقصان دے رہا ہے اور 30 لیٹر والا آپ کو فائدہ دے رہا ہو. یہ سب کیلکولیشن آپ نے خود کرنی ہے. تو اس طرح حسن صاحب نے بھی ہم سے ذکر کرتے رہے, گپ شپ ہوتی ہے. تو لاسٹ ٹائم کچھ فارمر سلیکشن کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ, تو وہ آسٹریلیا میں جا کے ان سے جو ٹاپ کے فارمر سے ان سے وہ کوشچن کر رہے تھے کہ آپ کی جانور کی فارم کی ایوریج کیا ہے. تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ہم یار لیٹریج پہ نہیں جاتے, ہم پروفیٹیبل پہ جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے آسٹریلیا میں پروٹین اور فیٹ پہ ملک کا ریٹ بنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو مجھے 27 لیٹر پہ اگر پروفٹ آ رہا ہے تو میرے لیے گڈ ہے, میں نے ضروری نہیں کہ میں نے 35 لیٹر پہ لے کے جانا ہے. تو یہی بیسیکلی ہے کہ آپ کے بریڈنگ گول ہونا چاہیے اور آپ کو اس گول کو حاصل کرنے کے لیے 3 سال سے 5 سال تک اس پہ ورکنگ کرنی پڑے گی. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ 1 سال بریڈنگ گول آپ کو اور نیکسٹ ایئر مطلب اس کو بالکل ہی چینج ہو جائے. تو یہی فارمر کے لیے ہے کہ آپ بریڈنگ گول بنائیں اور اس پہ ورکنگ کریں اور انشاءاللہ آپ کا فارم جو پروفیٹیبل ہوگا. تھینک یو. جی, تو ڈاکٹر ذیشان صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر دی ہے, اور یہی ڈیفینیٹلی مین پرابلمز ہیں
ڈفرینٹ فارمز پہ پاکستان میں. فرٹیلٹی کا ڈاکٹر صاحب نے جیسے پوائنٹ ریز کیا، اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ جینومک ہے سارے اینیملز کا، تو ہر اینیملز کا جو جینومک ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے. تو اگر میں پریکٹیکلی اس میں ایڈ کروں چیزیں، تو وہ جن اینیملز کی فرٹیلٹی ہائی ہوتی ہے 110 ہوتی ہے 110 ہوتی ہے یا 110 پلس ہوتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اینیمل شو بھی کرتے ہیں. ہم ان کو فرسٹ ڈوز لگاتے ہیں اور وہ اینیمل پہلے ڈوز سے ہی کنسیو کر جاتا ہے. جن اینیملز کی فرٹیلٹی جینومک ڈیٹا سے شو ہو رہی تھی کم ہے، وہ آپ کو ادھر بھی تنگ اتنا ہی کرتے ہیں، وہ دوسری ڈوز پہ ٹھہرتے ہیں، تیسری پہ ٹھہرتے ہیں. تو فرٹیلٹی ڈیفینیٹلی ایک میٹر کرتی ہے چیز. صرف سیمن پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سیمن آپ کا خراب ہے تو ہمارے اینیمل پریگننٹ نہیں ہوئے. تو ڈیفینیٹلی اینیمل کو بھی آپ کی فرٹیلٹی فرٹائل ہونا چاہیے، اور باقی چیزیں بھی اس میں میٹر کرتی ہیں. تو جانور کو پریگننٹ ہونے کے لیے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو مدثر صاحب سے آپ کویشچن کرتے ہیں ایک، ابھی چھوٹے فارمرز جو ہے نا، کافی بندوں کو تو سمجھ آ گئی، ابھی چھوٹے فارمرز کا مزید اسی بات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ نیٹ میرٹ کیا ہوتا ہے، ٹی پی آئی کیا ہے، بی پی آئی کیا ہے. تو آج تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں تاکہ چھوٹے فارمر جن کو اس کا نہیں پتا تو اس کو پتہ لگ جائے. نیٹ میرٹ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، سب سے کم کتنا ہے، اور اگر نمبر اس کا بڑھتا ہے تو کتنے تک وہ زیادہ فائدہ مند. اسی طرح ہم ٹی پی آئی کی لوور لیول سائڈ دیکھیں گے اور بی پی آئی کی بھی لوور سائڈ دیکھیں گے. تو یہ تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کر دیں تاکہ یہ چھوٹا فارمر جو ہے وہ کم از کم اس جو ہے وہ ہاں جی. اچھا، جو آپ پیچھے بات کر رہے تھے اس پہ تھوڑا میں ایڈ کر دوں. فرٹیلٹی کی بات کر رہے تھے اس پہ کوئکلی دیکھیں آپ، سیمن بہت ضروری ہے، آف کورس اس کی موٹیلٹی ہونا بہت ضروری ہے اینیمل کو پریگننٹ کرنے کے لیے. مگر اگر آپ نے پیچھے 5-10 جنریشن میں ایسے سیمن ٹھوسے ہوئے ہیں جن کی پروڈکشن زیادہ اور کوئی فرٹیلٹی پہ آپ نے کام نہیں کیا، تو جب اسپیشلی اینیمل، انہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، سیکنڈ تھرڈ فورتھ لیکٹیشن میں جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم لو فرٹائل ہیں. وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. تو ہم پرٹیکولرلی جو جینومک انفارمیشن ہے، ہم کوئی بھی اگر کسی کی لو فرٹیلٹی ہے تو اٹس امپاسبل کہ ہم 108 یا 109 سے کم بل اس پہ لے کے آئیں. اور جن کی 115 یا 118 ہے، ہم ان پہ ہائی کمپوننٹس والا، ہائی پروڈکشن والا بل ڈیفینیٹلی یوز کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی فرٹیلٹی اس طرح نیچے نہیں آنی. تو جن کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، پر وہ ایٹ لیسٹ خدا رہا وہ بل یوز ضرور کریں جو ایٹ لیسٹ ابو بریڈ ایوریج کے ساتھ ان کی فرٹیلٹی ہو. تو اب آپ کا جو پرٹیکولر کوشچن تھا ریگارڈنگ نیٹ میرٹ اینڈ بی پی آئی، یہ آپ تھوڑا اندر کروا دیں. یہ جو نیٹ میرٹ اور بی پی آئی دونوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو ڈالر ویلیو ہوتی ہے، این وی آئی کے ساتھ بھی آف کورس کرنسی ویلیو. تو جس چیز کے ساتھ کرنسی ویلیو ہوتی ہے دیٹ شوز یور پروفیٹیبلٹی آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری. اب ضروری نہیں ہے کہ بی پی آئی جو ہے وہ بیسٹ سوٹڈ ہے پاکستان کے لیے، پر اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نیٹ میرٹ بھی بیسٹ سوٹڈ ہو پاکستان کے لیے، کیونکہ دونوں میں پروٹین کی پرسنٹیج بہرحال بہت زیادہ ہے، نیلی 25 سے 30% کے درمیان صرف پروٹین کا کمپوننٹ ہے. پروٹین میں تو ہماری یہاں پہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا، رائٹ. تو اب آپ کا 25 سے 30% تو رفلی آپ کا نکل گیا 100 سے، باقی آپ کے پاس. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ سون پاکستان کا اپنا انڈیکس بنے جس سے حساب سے ہمیں پیمنٹ ہوتی ہے اور جیسے ہماری ویدر کنڈیشنز ہیں. مثلا بی پی آئی اور نیٹ میرٹ تقریباً سملر ہیں ان ٹرمز آف دیئر ویٹیج، رفلی اراؤنڈ 35% کے لگ بھگ ان کی ہیلتھ ہے، 45-50 کے اراؤنڈ ان کی 44-45% کے درمیان ان کی پروڈکشن ہے. پر اگین پروڈکشن پہ ویٹیج زیادہ پروٹین کی طرف آ گیا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم ایک انڈیکس اپنا بنے جس میں ریزنیبل ویٹیج کے ساتھ ہم ہیلتھ کو تھوڑا انکریز کریں. بٹ دونوں میں کوئی ایسا ڈفرنس نہیں ہے. جہاں سے جیسے ذیشان نے کہا جہاں سے آپ کو اچھا بل ملتا ہے، بل دودھ میں کوئی پرابلم نہیں آپ کو آنا، کمپوننٹس اچھے ہونے چاہیے. اگر آپ بی پی آئی یوز کریں تو آپ کا کمپوننٹس کم از کم 25 کلو گرام سے اوپر ہونا چاہیے. پرسنٹیج کو چھوڑ دیں آپ کا 25 کلو گرامز کے آپ نے کرنا ہے کیلکولیٹ. پروٹین پرسنٹیج کو بھی چھوڑ دیں، وہ بھی آپ کی کم از کم 15-16-20 اس سے اوپر ہو جائے تو زبردست ہے، کیونکہ جو پروٹین کلو گرامز ہیں وہ سم وٹ آپ کی لیٹریج کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں.
تھوڑی سی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، بس سادہ زبان میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دودھ ایلیمنٹ کو آپ چھوڑ دیں. دودھ کو آپ کبھی، کیونکہ دودھ بیسیکلی کیریز یور والیوم، تو والیوم میں اگر کمپوننٹ پروٹین اور فیٹ کا نہیں ہے تو اس والیوم کا کوئی فائدہ نہیں. گائے نے صرف پانی اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ٹیکنیکل سارٹ آف تھنگ ہے جو بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے گی. یعنی جب آپ دودھ وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو نیچے دونوں کمپوننٹس فیٹ اور پروٹین کمپوننٹ آپ نے ضرور دیکھنے ہیں، کیونکہ دودھ ای سی ایم ہونا چاہیے، مطلب انرجی کریکٹڈ ملک آپ کا ہونا چاہیے. اگر انرجی کریکٹڈ، آپ نے نارویجن ریڈ کی وہ پریزنٹیشن دیکھی ہے نا کہ دودھ 10,200 تھا، انرجی کریکٹڈ ملک 10,600 تھا. سو یعنی آپ کا جو ریئل ملک ہے وہ انکریز ہوا. تو اگر آپ کے کمپوننٹس ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف پانی سے کھیل رہے ہیں. آپ جو گائے کو کھلائے جا رہے ہیں شی از پروڈیوسنگ واٹر. تو اگر آپ جب دودھ نیگیٹو ہم دیکھتے ہیں تو دودھ نیگیٹو کا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یار دودھ اس نے کم دینا ہے، اس نے وہ پانی کم دینا ہے. تو آپ ابھی دیکھ لیں پروجنسز آپ کا جو فرینک لینڈ ہے، جو آپ کے ٹاپ 10 آسٹریلیا کے بل ہیں، ٹوٹل ملک نیگیٹو ہے. بیکاز وہاں پہ آپ کو پنش ہوتا ہے جب آپ کا پانی فیکٹری میں جاتا ہے. یعنی دودھ جو دودھ نہیں ہے وہ جب فیکٹری میں جاتا ہے تو وہ اس کا فیول اس کو چارج کرتے ہیں، وہ اس کی لیبر اس کو چارج کرتے ہیں، تو دودھ کے آپ کو پیسے کاٹتے ہیں. تو آپ نے بیسیکلی جو کمپوننٹ سلیکٹ کرنے ہیں وہ چاہے بی پی آئی کے کر رہے ہو چاہے نیٹ میرٹ کے، وہ اس پرٹیکولر کنٹری کے حساب سے بھی اچھے ہونے چاہیے. تو جب آپ ایک بل سلیکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اگر اس کے ڈاٹرز کی پرفارمنس دیکھ رہی ہے تو پھر آپ اس کنٹری میں دیکھیں. اگر آپ اس بل کے انڈیکس کو ٹوٹل ہی کنورٹ کر لیں گے، یعنی اگر آپ ٹاپ 50 یو ایس کے بول آسٹریلیا میں کریں گے، وہ شاید ٹاپ ان کے 200 میں بھی نہ آتے ہوں. سملرلی آسٹریلیا کے ٹاپ 50 بول جب آپ یو ایس میں کریں وہ شاید ان کے ٹاپ 400 بھی نہ آتے ہوں. تو یہ زیادتی ہے انڈیکس کے ساتھ اٹس کہ ایک کنٹری کو اگر اس کی ڈاٹرز ہیں تو آپ اسی کنٹری میں اس کو میئر کریں، انلیس کہ اس کی ڈاٹرز دوسری کنٹری میں ہیں. مثلا کچھ کافی یو ایس بول جو آسٹریلیا میں یوز ہوتے ہیں اور جینو ٹائپ ہیں، اگر ان کی ڈاٹرز آسٹریلیا میں ملک کریں تو پھر آپ دیکھیں بھائی اس کا نیٹ میرٹ بھی دیکھیں، پھر بھی اس کا بی پی آئی بھی دیکھیں. پر اگر اس کی ڈاٹرز ہی نہیں ہے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے جینو ٹائپ ہی نہیں ہو، تو اس کو وہاں پہ اس انوائرمنٹ میں میئر کرنا جو ہے وہ ہاش ہے. تو جس انڈیکس کو بھی آپ دیکھیں یا نیٹ میرٹ کو دیکھیں یا بی پی آئی کو دیکھیں، آپ اس کنٹری کے دیکھیں کہ وہاں پہ اس نے کیسے پرفارم کیا ہے. پر یہ ایز اے میری یہ رائے ہے، اس سے آپ کو یہی دیکھنا چاہیے. اگر آپ ٹی پی آئی کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ ورلڈ ڈیری شو کو آپ دیکھیں، بیکاز نیٹ میرٹ اور بی پی آئی ہی پروفیٹیبلٹی، یعنی ہم جس طرح کا ماڈل ہے کمرشل فارمنگ، یہ دونوں انڈیکس آپ کو دیکھنے چاہیے، یا این وی آئی یا آر زی جی، کوئی بھی جو کرنسی ویلیو کے ساتھ ہے، بیکاز دے میئر پروفیٹیبلٹی آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری. یعنی پروفیٹیبلٹی اس کنٹری کی وہ دیکھتے ہیں. ٹی پی آئی سی ڈی سی بی کے اندر رن نہیں ہوتا، ٹی پی آئی ہولسٹین ایسوسی ایشن آف یو ایس سے رن ہوتا ہے. جی تو یہ بڑا لائک سمری میری یہ ہے کہ جو ٹی پی آئی ہے یہ سی ڈی سی بی جو کونسل ڈیری ہے اس کے اندر نہیں یہ رن ہوتا. نیٹ میرٹ جو ہے یہ پروفیٹیبلٹی جو سی ڈی سی بی کے اس کے اندر رن ہوتا ہے. تو بی پی آئی ڈاٹا جین کے اندر رن ہوتا ہے. تو یہ بڑا کرنچ ہے جو کہ ہم مکس کر جاتے ہیں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو ٹی پی آئی ہے کہ یو ایس کا انڈیکس ہے. ٹی پی آئی بیسیکلی ہولسٹین ایسوسی ایشن آف یو ایس اے کا انڈیکس ہے. تو کافی ڈیٹیل سے مدثر صاحب نے بتایا ہے. تو فائنل پہ یہ بھی بتا دیں کہ نیٹ میرٹ جو ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اینیمل کا نیٹ میرٹ اچھا ہے، یعنی اس کی لوور لمٹ کیا ہوگی اور ہائیسٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہائیسٹ تو آپ کا لیٹ سے ایک جیسے یہ بڑی اچھی محض شان نے بات کی تھی، لیٹ سے 1300 نیٹ میرٹ ہے یا 1200 نیٹ میرٹ ہے، مگر وہ بلی آپ کی اس گائے کے لیے نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنی ڈاٹا آپ کے پاس بڑا کمپریہنسو ہونا چاہیے کہ آپ کے فارم پہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال منیمم آج کل جو آپ کو کم سے کم اس کو یہ نہیں کہ نیٹ میرٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے، نیٹ میرٹ کو آپ ڈیفینیٹلی دیکھیں. اینی تھنگ ابو آئی تھنک 800 از فائن ایز لانگ ایز وہ باقی باکسز ٹک کر رہا ہے. وہ گائے بالکل نیرو کریٹ کر رہا ہے، ہاک کا مسئلہ ہے، فیٹ کا مسئلہ ہے، چیسٹ نہیں ہے. ہماری ایک ویڈیو آج آ رہی ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم نے ٹاپ جو نیٹ میرٹ کے یا ٹاپ ٹی پی آئی کے جو ریٹڈ تھے ہیفرز دکھائی ہیں، پر دے
دے شارٹر Exactly. ویری اوپن اینڈ اوپن چیسٹڈ. تو آپ کے پاس بے شمار یو ایس بل، بے شمار نیٹ میرٹ کے ساتھ بل آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کہ اچھی ڈیلی اسٹرینتھ اور رمپ، ان دونوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھیے جن ہیفرز کا ڈیلی اسٹرینتھ اور رمپ یہ دونوں کمپرومائز رہنا وہ بہت مشکل ہے سروائیو. یعنی پچ سیٹ، پن وڈتھ ویری امپورٹنٹ. وہ حسن صاحب سے ایک کوشچن اور پرٹیکولرلی جو سیلز ٹیم ہے جو فیلڈ میں کام کرتی ہے ان سے کہ حسن صاحب جب پاکستان میں جو کہ زیادہ تر اینیمل یا ہرڈ جو ہیں وہ جینومکلی ٹیسٹڈ ہی نہیں ہیں، بہت تھوڑے سے فارمز ہیں جو جن کے پاس یہ سارا ڈاٹا مکمل موجود ہے، جس طرح ہیچر ہے، ریور لائن ہے، گلشن فارم، اسمارٹ ڈیریز ہے، ان کے پاس ہان ڈیریز ہے، ان کے پاس وہ جینومکلی ٹیسٹڈ اینیملز ہیں اور ڈاٹا ہے. تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ یہ اپنا جب وہ بریڈنگ اسٹریٹجی یا گول جو انہوں نے اچیو کرنے ہیں وہ اپنی ہیفز کو یا کیٹل کو دیکھ کر، ڈاٹا کو دیکھ کر بل سلیکٹ کر لیں گے یا آپ سے مشورہ کر لیں گے. تو جن کے پاس نہیں ہے وہ کیسے بل کی سلیکشن کریں؟ ایک چیز، اور وہ آف کورس ان کے پاس صرف فینوٹیپیکلی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اس سے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا بل ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جب بھی فارمرز اسپیسیفکلی جو یہ ہماری ٹیم جو فیلڈ میں ہے یہ جب جاتے ہیں تو فارمرز ان کو کہتے ہیں کہ یار اگر ہمیں 6,000 روپے کی ایک سیکس ڈوز یا 5,000 میں مل رہی ہے تو ہم اتنی زیادہ اماؤنٹ کیوں اسپینڈ کریں، 12,000 یا 15,000 کا وہ بل کیوں خریدیں یا 10,000 کا. تو یہ آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ وہ اس سے لانگ ٹرم میں ان کو نقصان کیا ہو رہا ہے جب وہ چیپر کی طرف جاتے ہیں اور وہ اسٹریٹجی نہیں بناتے کہ آگے اچیو ہم نے کرنا کیسے، اور وہ پھر ایٹ دی اینڈ وہ 2 سال یا 3 سال بعد فارم کو جو ہے کلوز ڈاؤن کر دیتے ہیں، جو کہ افیکٹ کر رہا ہے پورے ڈیری سیکٹر کو اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں تو. یہ پلیز آپ دیکھیں بہت سارے فارمز ایسے ہیں جو جینومک ٹیسٹ نہیں کرتے بس اسٹل ان کی پروجنی جو ہے وہ اچھی سے اچھی آ رہی ہے. پاکستان میں بھی کافی بڑے کارپوریٹ ڈیریز ہیں کہ ان کا سلیکشن کرائٹیریا اچھا ہے. دیکھیں آپ کے پاس اتنا ڈاٹا تو بہرحال ہوتا ہے کہ لاسٹ ایئر ہمیں کیا پرابلم آ. دیکھیں ایک سال آپ کسی یو ایس کمپنی کو یوز کریں گے وہاں پہ رزلٹ نہیں آئیں گے، آپ ان کو بلیم کر دیں گے. ایک سال پھر آپ ہمارا یوز کریں گے، ہمیں بلیم کرنا شروع کر دیں گے. دوسرا تو آپ کے پاس اگر پراپر ڈاٹا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے میرے مسئلے کیا ہیں. زیادہ تر فارمرز کو پتا تھا. اب ہم کہیں کہ ہمیں مسئلے نہیں پتا ہم اپنے فارم کے، تو آئی تھنک یہ انکریکٹ. پتا ہوتا ہے بندے کو کیا پرابلم ہے. نہیں تو ڈاٹا ایکوریٹ ہونا چاہیے. کیا ہم تو بھی یہاں پہ ہمارے کئی میں نے دیکھے ہیں فارمرز کراس پر، تو ہم تو 3 اور 5 ڈیز کی پروڈکشن ہی نہیں بتاتے. ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو ہماری گائے 40 لیٹر دے رہی ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھتے وہ 40 کی بیل کرو کیا ہے، یعنی وہ کتنے عرصے تک وہ 40 لیٹر دے رہی ہے. تو آپ کو 3 اور 5 ڈیز کا آپ کو ڈاٹا ہونا چاہیے، کتنی پروڈکشن دے رہی ہے، کتنے اسٹراس نے لیے ہیں پورے، تو آپ کے سامنے ڈاٹا آ جائے گا. آج کل تو چھوٹے سے چھوٹا ایکسل پہ بھی آپ یہ کریں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے. فینو ٹیپیکلی بھی گائے آپ کو بتا دیتی ہے. تو 5-6 جنریشن آپ رکھیں، آپ کے پاس بہترین پروجنی آ جائے گی. جینومک ٹیسٹنگ بھی نہ کرائیں تو آپ کے پاس تقریباً اچھے رزلٹ آ جائیں گے. جینومک ٹیسٹنگ سے یہ ہے کہ آپ بہت کوئکلی جاتے ہیں، اس سے بھی آپ امپروو کر رہے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ آئی تھنک اگر فارمر امپروو کرنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوگا ڈاٹے کا. اور ایک بات میں ذیشان کو ریفر کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کنسسٹنٹلی ایک آپ نے لائن پکڑی ہے تو اس کو کر رہے ہیں. ایک دن آپ جمپ ادھر کر رہے ہیں پھر آپ جمپ ادھر کر رہے ہیں تو آپ نے وہ فلپ فلاپ کر رہے ہیں. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ امپروو ہوتا ہے. ہم بھی دیکھیں ہمارے کون سا پرابلم نہیں تھے، بہت سارے پرابلم تھے، بٹ آہستہ آہستہ جینیٹکس کے تھرو، جینیٹک انفارمیشن کے تھرو اب ہمیں کم سے کم الحمدللہ آتے جا رہے ہیں پرابلم. دوسرا جو کوشچن آپ کا تھا اس میں دیکھیں انگلش میں ٹرم یوز کرتے ہیں کہ چیپ از ناٹ آلویز پروفیٹیبل. ضروری نہیں کہ سستا منافع بخش بھی آپ کو ہو. لے لیں سستا تو آپ یعنی 5,000 یا 10,000 کے لیے آپ ایک ایسی ہیفر کریٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا آپ کو 3 سال بعد پتہ لگنا ہے کہ یار یہ تو انسان جتیاں پہ ہیں. تو 3 سال کی کاسٹ کتنی کاسٹ ہو جائے گی. تو یہ تو بڑا شارٹ ٹرم میں دیکھنا کہ یار سیمن مہنگا ہے، یعنی ایک کتنے کی مہنگا ہو جائے گا، 10,000 20,000 روپیہ مہنگا ہو جائے گا. یعنی وہاں پہ مجھے اس بل کا نام بھول گیا، اینگس بل، اس کی $350 کنونشنل کی ڈوز کی پرائس تھی اور ڈوز نہیں مل رہی تھی. ہمارا یہ جو لاسٹ ہم نے وارلی لیا بل، اس کی ڈوز آسٹریلیا سے نہیں مل رہی تھی.
تو یعنی آپ نے اگر جینیٹکس امپروو کرنا ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا. یعنی کوئی چیز اگر سستی ہے تو کسی وجہ سے سستی ہے نا, کوئی بھی چیز اگر سستی ہے تو وجہ سے سستی ہے. تو میں تو کبھی ان فارمرز کو کنونس نہیں کرتا جو 3 یا 4 ہزار کا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو, ان کو یعنی وہ تو پھر ویلیو نہیں کر رہے جینیٹکس کو. تو وہ نہ میں ان سے کبھی کہتا ہوں کہ ان فارمرز کے اس پہ, یعنی میں اپنا مدعا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہاں یار جینیٹکس کی کیا امپورٹنس ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار مجھے 2100 دے دو, تو پھر اس کو ایکسپلین, میرا خیال ہے وہ ایکسپلین بھی ڈیزرو نہیں کرتے. ہمارا یہ ہے کہ ہاں جی جینیٹکس کیسے پاورفل ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں. یعنی 10,000 کے لیے یا 20,000 پہ آپ سیو کر لیتے ہیں, اس کے بعد 2.5 لاکھ آپ روپیہ اس کے بعد اس کو کھلانے پہ لگا دیتے ہیں, تو 3 سال بعد 28 25 26 لیٹ سے کہ 23 عام فارم 25 26 منتھ میں پہلا کاف آتا ہوگا, 25 26 مہینے آپ کو پتہ لگتا ہے یار یہ تو گائے کسی کام کی نہیں تھی. تو آپ بھی کو برینر ہے. یعنی دیکھیں پوری دنیا کیسے گرو کر گئی ہے, جینیٹکس پہ گرو کیا نا اس نے. تو لگاتے جائیں سستا, اگر کوئی سمجھتا ہے ایسے سستا, ایسا کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جی وہ کافی اچھا ایکسپلین کیا ہے مدثر صاحب نے. تو یہ تو بڑی, اور لاسٹلی سوری اس میں اگر میں ایک ایڈ کر دوں, اور ایسا نہیں کہ ہمارا میسج نہیں گیا اس سال, تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وی ور آن آٹو رن. ہمارے پاس ابھی مطلب ان لڑکوں کے پاس سیکس ڈوز نہیں ہے بیچنے کے لیے, کہ ہم تو آف کورس میسج نہیں کہ فارمر نے نہیں لیا, آئی تھنک وہ فارمرز نے میسج لیا, اور آپ وہ رزلٹ بھی دیکھیں گے. ہماری ایک ہیفر پیمپٹن 3 or 5 days کمپلیٹ کر گئی, اس کی ویڈیو آ رہی ہے. شی ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. 10,500 لیٹر اس نے پروڈیوس کیا, 45 days بعد وہ پریگنٹ ہو گئی ہے. تو اگر یہ نہیں, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی تعصب ہے تو پھر اس کی تو ہم ہیلپ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. جی یہ تو بڑے کامن سینس اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیں سستی چیز تو کوئی بھی اچھی نہیں ملتی, جو مہنگی ملتی ہے وہ کوالٹی پہ ہی مہنگی ملتی ہے. تو اگر آپ 10-20 ہزار کے لیے اپنا ایک جانور جس نے آپ کو 5-6 لیکٹیشن دینی ہے, جس کو آپ نے 6-7 سال رکھنا ہے اپنے فارم پہ, تو اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں, تو یہ میرے خیال میں کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو ڈیری میں کافی ساری جو ہے ٹیکنیکل مدثر صاحب نے چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں آپ کو, کافی کوشش کی ہے کہ آپ کو میسج جو ہے وہ کلیئر پہنچ جائے. تو ابھی ہم ایک فارم کے ریلیٹڈ کیونکہ ڈسکشن کر رہے ہیں, تو ذیشان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ موسٹلی مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں فارم پہ. تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک میجر ٹول ہوتا ہے فارم پہ, پوری ٹیم جو ہوتی ہے وہی ورک کرتی ہے, اس میں مینجمنٹل پہ بندے بھی ہوتے ہیں اور آپ کے لیبر بھی ہوتے ہیں. تو ہم پرٹیکولرلی لیبر کے ریلیٹڈ ان سے کویسچن کریں گے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ لیبر کو ڈیل کرتے ہیں, اور کس طرح ان کی جو ہے وہ نمبرز جو ہیں فارم پہ وہ مینٹین کرتے ہیں. شائع جو بھی بات کی وہ بتا دیں, آپ بھی بتا دیں. جی ذیشان, آپ خود ہی جواب دے دیں. جی ذیشان ہمارے بڑے کہہ لیں کہ بیک بون ہے ہمارے فارم کی. لیبر کے ساتھ یہ بڑا لاڈ پیار سے رکھتے ہیں. اور دیکھیں مین جو ٹول میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا یہ کرتے ہیں, ان کا یہ جو ان کے کھانے کا لک آفٹر کرتے ہیں. اور یہ ہماری ایز اے فارم پہ بھی پالیسی کہ دے شوڈ ہیو اے گڈ فوڈ. تو یہ ہماری یہاں پہ بڑا اچھا میس بنتا ہے. اس میس کا کھانا ہم اپنے لیے بھی یہاں پہ لاتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, کوالٹی میجر کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کرتے ہیں. اور ہمارے میرے خیال ہے پچھلے 2 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس شاید ہی کوئی لیبر کا جو بندہ ہے وہ گیا ہو, اور ہمارے پاس ہمیشہ 5-10 کی سپیس رہتی ہے. ابھی بھی ہم اگر چاہیں, جیسے ہم نے ابھی آٹو کافی چیزیں ہم نے آٹو پہ کر لی ہیں, مشینری ہے, تو ہم 5 سے 10 بندے جو ہیں ان کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں, مگر ہم ان کو نہیں فارم سے نکالتے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ اسٹک رہتے ہیں. اور ایک ہے کہ ہم کام کی جو سیکشن کیا ہوا ہے وہاں پہ وہ بڑا کم ہے. ایک بندے کا مطلب 6 سے 7 گھنٹے کا کام ہے ہر بندے کا. تو اگر اپنے فارم مینجمنٹ کا وہ دیکھنا ہے تو ہماری پہلی پالیسی ایک تو شفٹ ورک, اور 6 سے 7 گھنٹے سے اس کا کام زیادہ نہ ہو, اچھا کھانا ہو, اچھی ان کی عید ہو. جب گندم کا موسم ہے تو اچھا ان کو اب سال کا راشن دیں. تو یہ اگر چھوٹے چھوٹے کریں تو وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والے.
اور ان کا یہ پرٹیکولرلی بتا دیں کہ ذیشان صاحب جو ہیں یہ فارم کے اوپر جو ہے ماحول کو بڑا فرینڈلی رکھتے ہیں اور بڑے جولی ہیں یہ، اور یہ لیبر ان سے بہت ہی ہیپی ہے، کیونکہ یہ ایز اے باس نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایز اے بھائی یا دوست بن کے جو ہے ان کو وہ بیک اپ کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ان کو بوسٹ کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ فارم کا کام بھی ہو جائے اور ماحول بھی جو ہے وہ بہت ہی فرینڈلی رہے. تو یہ ان کی ایک بڑی اچھی کوالٹی ہے، یعنی کہ یہ کوئی اسٹرکٹ نہیں ہے، بڑے جولی ہیں، اور سارا کام بھی آن ٹائم جو ہے وہ فنش کرا لیتے ہیں. کسی فارم پہ بھی آپ کا فلو چارٹ صحیح ہونا چاہیے مینجمنٹ کا، یعنی آپ کا بورڈ ہے، سی یو ہے، اس کے نیچے کیسے آپ نے برانچ آؤٹ کرنی ہے. تو ہمارے بھی بڑے مسئلے تھے پہلے، تقریباً جب ہم نے شروع کیا تو ڈیرا ٹائپ ہوتا ہے، پھر آپ اس کو کارپوریٹ کی طرح کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کارپوریٹ کلچر نہیں آتا. میٹنگز کریں، اگر آپ ہر ہفتے بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ آپ تھوڑا سا شائع ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کتنی زبردست امپروومنٹ ہوتی ہے. یعنی ہر ہفتے کے اگر آپ ٹارگیٹس رکھتے ہیں، اور ہم ایسے ہی ہیں سارے بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ اچھی ہو. بٹ جب ہم نے کسی کا پرفارمنس اپریزل لکھنا ہے، ٹارگیٹس لکھنے ہیں، تو اس میں ہم بڑے کرول ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر ساجد صاحب کے ساتھ مجھے 2-3 سال ہو گئے، تو جب ان کے بھی ہم لکھتے ہیں ٹارگیٹس یا ان کی جو پرفارمنس، تو بڑا وہ ایک ٹسل کا ہوتا ہے، تو انجوائے بھی ہوتا ہے، فرینڈلی ماحول بھی ہے. مگر اس پہ آپ کوئی پروفیشنلزم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کا فلو چارٹ صحیح ہونا چاہیے، کون اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا ہے، کون اس کا، پھر ہر ایک کی پرفارمنس بعد میں ریویو بھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم اس کو بنا جی اس کو تقریباً کلوز کی طرف لے جاتے ہیں، ویڈیو کافی لمبی ہوگی. اس میں 2 چیزیں، ایک تو کویسچن پوچھنے تک یہ چیزیں ایڈ کر دوں کہ جو ہم اپنا جو اس سال کی ہماری جو آئے ہیں اینیملز آئے ہیں، بچے آئے ہیں، ان کا ہم جینومک کرانے جا رہے ہیں جیسے 1-2 مہینے میں. تو موسٹلی فارمرز کا میرے سے کویسچن ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے اینیملز کا کچھ جینومک ڈاٹا بھیجنا ہے، تو ان کے لیے اپرچونٹی ہے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں عید کے بعد ہم سیمپلز کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جن فارمرز کو ہے اس پہ انٹرسٹ، وہ سیمپل ہم کو رابطہ کر کے ہم ہمارے تھرو بھجوا سکتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. تو کویسچن ہے ٹھیک ہے، پھر کلوز کرتے ہیں. تو ویڈیو میرے خیال میں اب اینڈ پہ جا رہی ہے، اس کو ختم کرتے. بس لاسٹ کویسچن پوچھتے ہیں کہ جیسے انڈیا میں ہے یا باقی بڑی کنٹریز میں تو ڈیفینیٹلی کیٹل شو ہوتے ہی ہیں سالانہ. تو کیا پاکستان میں بھی اس طرح کا کوئی ہے؟ آپ اس میں کوئی ورکنگ کر رہے ہیں کہ ایک کیٹل شو ہو جس میں فارمرز کو پتہ ہو کہ کس طرح کی کیٹل جو ہے ہم نے کریٹ کرنی ہے اور کس طرح کے ماڈل کیٹلز کو دیکھنا چاہیے؟ تو کچھ ڈیفینیٹلی کیٹل شو ہوں گے تو اس کے تھرو اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ پھیلے گی. تو اس میں ہے کوئی آپ کا ان فیوچر پہ آپ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ پروگرام رکھیں گے؟ میرا بہت دل کرتا ہے، یہ میرا ون آف دا پیشن ہے کہ کیٹل شو ہو. پر انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ کو خود پتہ ہے کہ ہم نہ FMD فری ہیں، نہ HS فری ہیں، نہ ہم کلسٹریڈیا کے مسئلے ہیں، بیف کے پرابلمز ہیں. تو یہ ان فارم ہی ہو سکتا ہے ایٹ فارم ہاؤس ود ہیوی بایو سیکورٹی، تاکہ آپ کی الگ کلودنگ ہو. تو انشاءاللہ کریں گے، بٹ اس کے لیے ابھی پاکستان یا ہمیں کوئی ایک اسپاٹ ایسا کریٹ کرنا ہے، خود ہی بلڈ کرنا ہے. تو یہ میرا بڑا ایک خواہش ہے، بٹ انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ہم اس پہ ورک کریں گے. پر یہ ان ہاؤس ایٹ دا فارم ہی ہو سکتا ہے. باہر کہیں بھی جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہے. کہ پاکستان میں یہ جو ڈیزیز کے مسئلے ہیں، اسپیشلی وائرل کے، بڑے سگنیفیکنٹ. آپ کا اینیمل ایک دفعہ فارم سے نکل گیا تو پھر وہ فارم میں واپس لانا آپ کے لیے نیرلی امپاسبل ہے. تو ویڈیو کو اب ہم ختم کرتے ہیں. کافی جو تھی وہ لینتھی چلی گئی، کوشش تو کی تھی ہم نے کہ چھوٹا، بٹ وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے گئے. تو جو انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل گئی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو فارمرز ابھی نہیں ہے اٹیچ لائیو ویڈیو میں، وہ بعد میں بھی اپنے کویسچن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ کویسچن کا آنسر جو ہے آپ کو دیں گے. ایک کویسچن آیا، چلو لاسٹ پہ اس کا آنسر دے دیں آپ. یہ ہے کہ جنوبی پنجاب والوں کے لیے کوئی پروگرام آپ کے پاس، ہمارے لوگ فارم پر کام کر رہے ہیں، لیکن اچھے گرے برہمن بل چاہیے ہمیں. کیا سرفراز احمد گرے برہمن بل چاہیے، جنوبی پنجاب کا فارمر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں گرے برہمن بل چاہیے. تو اس کے لیے کوئی اپنا پروسیجر بتا دیں گے کس طرح ان کو مل سکتے ہیں؟ گرے برامن بل، کیا ان کو سیمن چاہیے یا بل چاہیے؟ بل چاہیے.
سیمن کا بھی بتا دیں اور ڈیفینیٹلی بل کا بھی بتا دیں جن لوگوں کو چاہیے. دیکھیے برامن کی تو بڑی پرٹیکولرلی میں آپ سے بات کرتا ہوں, یہ میں تو ابرپٹ بولتا ہوں. سیمن کا بھی بتا دیں. سیمن میں سیمن کا بتاتا ہوں. پہلے میں یہ بتا لوں برامن کا. تقریباً میرے ساتھ اور ان کے ساتھ میرے کوئی 8-10 فارمر تھے جو کمیونیکیشن کر رہے تھے. ہم نے ایسی پریزنٹیشن تو بش کو نہیں دی ہوگی جو ہم نے فارمرز کو دی ہے. تو اب جب میں لے آیا ہوں تو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں دے دیں. اب ہمارے پاس کوئی ہیفر سیل کے لیے یا بلز وہ سیل کے لیے نہیں ہے. ہم نے جو ہماری شپ لا رہے تھے ہم نے بڑا اچھا پریزنٹ بھی کیا. ہم نے کوئی 1200 پوسٹ بھی لگائی کہ آپ وہ اس ٹائم بکنگ کر لیں, کیونکہ ہمارا کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے کہ ہم لے آئیں اور پھر فارمر سلیکشن کریں. تو وہ تو اویلیبل نہیں ہے ابھی. جب نومبر میں دسمبر میں شپ آ رہا ہے تو اس پہ آپ لیں. پرٹیکولرلی ای بی ویز کی جو ہم ہیفرز لے کے آئے ہیں اس کی ہم ویڈیو آپ کو لگا رہے ہیں. انشاءاللہ مائنڈ بلوئنگ ہوگا. تو پنجاب میں اس پاکستان میں ایسے ای بی ویز کے ساتھ اور ایسی برامن کی اینیملز تو آئے ہی نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے ابھی ہم آپ کو شو بھی کرائیں گے. جو سیمن ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. وہ ہماری دوسری ٹیم ہے, آپ ان کے ساتھ کر لیں. اور بڑی کمپیٹیٹیو پرائسز ہیں کمپیئر ٹو مارکیٹ. ہم تو اس پہ زیادہ چارج بھی نہیں کرتے. میں نے جو مارکیٹ کی پرائسز میں نے دیکھی ہیں وہ سگنیفیکنٹلی ایکسپینسیو ہے. پر ود دا گڈ بولز ہمارے کئیوں کے رزلٹ بھی آئے ہوئے ہیں تو وہ بڑی کمپیٹیٹیو پرائسز پہ ہیں. وہ ہماری سیلز ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے پیج پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. باقی آپ ٹائم بک کرا کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں. آپ ہمارے اینولز دیکھیں, اسپیشلی برامن دیکھیں تو آپ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوگا. جی تو ابھی آلموسٹ کوئی کویشچن نہیں ہے, تو اگر کوئی فارمرز لائیو نہیں ہے تو وہ بعد میں اپنے کویشچن جو ہے وہ یہیں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے ان کویشچنس کا بھی آنسر جو ہے آپ کو پراپرلی دیں گے. تو آج کا یہ ٹیکنیکل سیشن تھا جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ موسٹلی جو ٹاپک تھے ڈیری فارمنگ کے ریلیٹڈ, ماڈرن ڈیری فارمنگ ریلیٹڈ, اس کو ڈسکشن میں لایا جائے اور تاکہ فارمرز کے جو ایشوز ہیں وہ میکسیمم لوگوں تک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو پہنچ جائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم اس طرح کا کوئی سیشن رکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.